صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین کرام۔ پروگرام یاد الہی میں روزانہ عظیم ہستیوں کے تذکارے پاک کیے جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے موضوعات پر گفتگو ہوتی ہے جن سے آپ کو رہنمائی حاصل ہوتی ہے۔ آج والدین کی عظمت کے حوالے سے، خصوصاً باپ کی عظمت کیا ہے، شان کیا ہے، حقوق کیا ہیں، اس حوالے سے گفتگو ہوگی۔ اس سے پہلے کتاب الشفا سے آج کا وظیفہ، دشمن پر فتح اور نجات پانے کے اور دشمن سے نجات پانے کے روحانی وظائف۔ اب مسلمانوں کا حقیقت میں تو سب سے بڑا دشمن شیطان بھی ہے، اور خصوصاً وہ کفار ہیں جو پلاننگ کے ساتھ مسلمانوں کو پوری دنیا میں تباہ کرنے کے درپے ہیں۔ تو ان دشمنوں کے لیے آپ یہ دعائیں پڑھ سکتے ہیں۔ ہاں، اگر اس کے علاوہ کوئی واقعتاً بلا وجہ جانی دشمن بن چکا ہے، جان کے درپے ہے، عزت اور آبرو کے درپے ہے، تو اس کے لیے بھی یہ وظائف پڑھے جا سکتے ہیں۔ لیکن کسی کے یعنی کوئی آپ کا دشمن نہیں، کوئی آپ سے اس طرح دشمنی نہیں کر رہا، جانی دشمن بھی نہیں ہے، اور آپ کی عزت نفس کبھی دشمن نہیں ہے، تو پھر اس کے لیے ایسے کسی بھی شخص کے نقصان کے لیے ایسے وظائف نہیں پڑھنے چاہیے۔ یہ جو آخری حد یوں سمجھ لیں کہ حقیقت میں جب جان، مال، عزت، آبرو کا آپ کو خوف ہے کہ دشمن اسے نقصان پہنچائے گا اور اس کے درپے ہو گیا ہے، تو پھر آپ پڑھ سکتے ہیں۔ وظائف کیا ہیں؟ سب سے پہلا، سورہ یاسین شریف کو تنہائی میں ایک جگہ بیٹھ کر 30 مرتبہ پڑھنا دشمنوں اور ظالموں سے نجات پانے کا مجرب عمل ہے۔ اول آخر 11 مرتبہ درود پاک لازمی پڑھیں، یعنی سورہ یاسین 30 مرتبہ تنہائی میں بیٹھ کر پڑھنا، اور پھر دعا بھی مانگیں، اول آخر 11 مرتبہ درود پاک بھی پڑھیں۔ انشاءاللہ کوئی ظالم ہے، لوگوں پر ظلم کرنے والا ہے، اسی طرح دشمن ہے، جان کا دشمن بن چکا ہے، تو ایسے لوگوں سے اللہ سبحانہ وتعالی نجات عطا فرمائے گا۔ اسی طرح دوسرا وظیفہ، کوئی شخص کسی ظالم کے پنجے میں گرفتار ہو اور کہیں سے چھٹکارے کی راہ ممکن نہ ہو، تو اس میں باری تعالی یا نقیو جل جلالہ، اس کو 1000 مرتبہ روزانہ پڑھنے سے انشاءاللہ اللہ تعالی آزادی عطا فرمائے گا۔ یعنی کسی ظالم کی قید میں ہیں، اس کے چنگل میں پھنسے ہوئے ہیں اور گرفتار ہیں ظالم کے ہاتھوں، اور بے گناہ گرفتار ہیں، بے گناہ پھنسے ہوئے ہیں، تو اللہ سبحانہ وتعالی کا یہ اسم مبارک پڑھنے سے انشاءاللہ 1000 مرتبہ روزانہ پڑھنے سے اللہ سبحانہ وتعالی آزادی عطا فرمائے گا، آزادی کے بہتر اسباب مہیا فرما دے گا۔ تیسرا وظیفہ، جب دشمن سے سامنا ہو تو ان اسماء حسنہ کو یکسوئی سے پڑھتا رہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی کے اسماء مبارکہ ہیں، تو انشاءاللہ دشمن پر فتح حاصل ہوگی۔ آج ہم دیکھتے ہیں کشمیر میں مسلمان جو ہیں وہ لڑ رہے ہیں، اب آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں، ان پر ظلم و ستم ہو رہا ہے۔ فلسطین میں یہی معاملہ ہے، اسی طرح آذربائیجان جنگ کی صورتحال میں مبتلا رہا، اللہ سبحانہ وتعالی نے فتح عطا فرمائی۔ دیگر ممالک میں مسلمان کہیں نہ کہیں جنگ لڑ رہے ہیں، آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں، جو لوگ ظلم کر رہے ہیں ان کے خلاف نبرد آزما ہیں۔ کہیں یہ اجتماعی طور پر یہ معاملہ ہے، کہیں انفرادی طور پہ بھی ہو سکتا ہے، مسلمان کسی ہمارے بہن بھائی پر ظلم ہو رہا ہو، تو ان کے لیے یہ وظیفے ہیں۔ خاص طور پہ تیسرا جو وظیفہ ہے، اللہ کے یہ اسماء مبارکہ، یا سبوح یا قدوس یا غفور یا ودود، یا سبوح یا قدوس یا غفور یا ودود، اس کو یکسوئی سے پڑھیں، کثرت سے پڑھیں، انشاءاللہ اللہ تعالی دشمن پر فتح عطا فرمائے گا۔ اسی طرح چوتھا وظیفہ، اگر کسی شخص کو دشمن کا ڈر ہو کہ وہ نقصان پہنچائے گا، یا کسی سے تکلیف اور اذیت پہنچنے کا اندیشہ ہو کہ کوئی مجھے تکلیف پہنچا سکتا ہے، اذیت پہنچا سکتا ہے، تو پھر قصیدہ بردہ شریف کا یہ شعر ہے، میں ابھی پڑھ کے وہ بھی سناتا ہوں۔ قصیدہ بردہ شریف کے اس شعر کو کاغذ کے کنارے کنارے لکھ کر، کاغذ لیں، اس کے کناروں پر لکھ کر امامہ یا ٹوپی میں اس طرح رکھیں کہ یہ شعر
پیشانی کی طرف رہے، آگے کی طرف ہو، انشاءاللہ دشمن ذلیل و رسوا ہوگا، اور اس شعر کا پڑھنے والا ان دشمنوں کے شر سے محفوظ رہے گا۔ وہ شعر کیا ہے؟ محط نصح لیکن لست اسمعه ان المحب عن العذال فی صممی، ان المحب عن العذال فی صممی، یہ شعر ہے، اور اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اس نے تو مجھے خلوص دل سے نصیحت کی تھی، لیکن میں نے اس کی نصیحت نہ سنی۔ بے شک محبت کرنے والا ملامت گروں سے بہرا ہوتا ہے، یعنی جو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والے ہوں، انہیں پھر لوگوں کی باتوں کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ اور پانچواں وظیفہ دشمن پر فتح پانے، دشمن سے نجات حاصل کرنے کا، وہ یہ ہے کہ بوقت ضرورت شدید، جب بہت زیادہ شدید ضرورت ہو، واقعتاً آپ اتنے مجبور ہو چکے ہیں کہ آپ کو ضرورت ہے، تو پھر درج ذیل دعا کو 111 مرتبہ نماز عشاء کے بعد پڑھیں، اول آخر 11 مرتبہ درود پاک لازمی پڑھیں۔ وہ دعا کیا ہے وہ بھی سماعت فرما لیں۔ سبحان اللہ القادر القاہر القائم الکافی، سبحان اللہ القادر القاہر القائم الکافی، اعوذ من شر عدو ہوا قوی منی، اعوذ من شر عدو ہوا قوی منی، بربی ہوا اقوی من، بربی ہوا اقوی من۔ اس میں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اسماء جلالت ہیں، کچھ ان کا ذکر ہے، اور ان کے طفیل اللہ کی پناہ مانگی جا رہی ہے کہ جو ایسا دشمن ہے جو شر پھیلاتا ہے، اور ساتھ یہ کہا جا رہا ہے کہ جو مجھ سے طاقت میں، بظاہر طاقت میں زیادہ ہے، لیکن میرا رب جو ہے وہ طاقت میں سب سے بڑھ کر ہے۔ تو بہرحال اگر بہت زیادہ شدید ضرورت ہے تو اس وقت اس دعا کو بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی دعا کروں گا کہ اللہ سبحانہ وتعالی تمام مسلمانوں کے جو اجتماعی دشمن ہیں، سب سے بڑا دشمن تو ہر بندہ مومن کا اس کا نفس ہے، شیطان ہے، اس کے خلاف بھی ہمیں فتح یابی عطا فرمائے، اور پھر دنیا میں جیسے قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، تو خناس شیطان ہے، شرارتیں ہیں نفس کی، اور جنات اور انسانوں میں سے بھی شیاطین ہوتے ہیں، ایسے لوگ جو نقصان پہنچاتے ہیں، اور خصوصاً جو مسلمانوں کے، امت مسلمہ کے اجتماعی دشمن ہیں، ان سب کے لیے یہ دعا پڑھی جائے، انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی تمام مسلمانوں کو عالم اسلام میں فتح یابی عطا فرمائے گا، دشمنوں پر دشمنوں سے نجات عطا فرمائے گا۔ اور یہی دعا ہے، آپ یہ دعا خود بھی پڑھیں، اگر ضرورت ہے اپنے مسلمان بہن بھائیوں کو بتائیے، مجموعی طور پر امت مسلمہ کے لیے پڑھی جا سکتی ہے، اور یہ ساتھ دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی دنیا کے تمام مسلمانوں، بالخصوص کشمیر، فلسطین، یمن، شام، عراق، افغانستان، برما، لیبیا، آذربائیجان، جہاں جہاں ہمارے مسلمان بہن بھائی آزادی کی جنگیں لڑ رہے ہیں، دشمن کے خلاف لڑ رہے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالی انہیں دشمن پر فتح و نصرت عطا فرمائے، دشمن سے نجات عطا فرمائے، اور عالم اسلام کو سربلندیاں عطا فرمائے، آمین۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا۔ جی ناظرین و سامعین، والدین کی عظمت اور شان بہت زیادہ ہے، اور خصوصاً دین اسلام میں اسلامی تعلیمات، قرآن و سنت کی روشنی میں والدین کو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت بلند مقام عطا فرمایا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں کئی مقامات پر اللہ سبحانہ وتعالی نے پہلے اپنی عبادت کا حکم دیا، فرمایا میری ہی عبادت کرو، میرے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو، اور اس کے ساتھ ہی فرما دیا کہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو، اچھا سلوک کرو۔ اسی طرح ایک موقع پر سورہ لقمان میں اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے شکر کے ساتھ فوراً ہی والدین کے شکر کا حکم ارشاد فرمایا، انشکر لی ولی والدیک وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، یہ سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالی کا
قرآن مجید فرقان حمید میں یہ والدین کے ساتھ احسان اور ان کا شکر ادا کرنے کا انداز، اس پر آپ غور کیجئے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی عبادت کے ساتھ یا اپنے شکر کے ساتھ فوراً والدین کے ساتھ احسان اور والدین کا شکر ادا کرنے کا حکم ارشاد فرما رہا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ والدین کا شکر ادا کرنا، والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنا، یہ کتنی اہمیت کا حامل ہے کہ جسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی عبادت اور اپنے شکر کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ جو چیز جتنی زیادہ اہمیت کی حامل ہو وہ اتنی زیادہ ہائی لائٹ ہوتی ہے، اس کو اتنا زیادہ سب سے پہلے بیان کیا جاتا ہے۔ اللہ کی عبادت کرنا سب سے زیادہ ضروری ہے، اس کے ساتھ ہی چونکہ والدین کے ساتھ احسان بھی ضروری تھا تو فوراً اس کا ذکر فرما دیا۔ اور جہاں سورہ لقمان میں فرمایا انشکر لی ولی والدیک، تو دیکھیے اللہ فرما رہا کہ میرا شکر ادا کرو، انشکر لی، ساتھ ہی فرما دیا ولی والدیک، اپنے والدین کا بھی شکر ادا کرو۔ کتنا بڑا مقام ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کا شکر تو ہر بندہ مومن ادا کرتا ہے، کرنا بھی چاہیے، اللہ نے اتنی نعمتیں عطا فرمائیں، لیکن اللہ فرما رہا ہے کہ میرے ساتھ ساتھ اپنے والدین کا بھی شکر ادا کرو کہ جن کے بظاہر جن کی وجہ سے تم اس دنیا میں آئے ہو۔ والدین ہی وسیلہ اور ذریعہ ہیں انسان کے اس دنیا میں آنے کا، اگرچہ پیدا فرمانے والا اللہ سبحانہ وتعالی ہے، لیکن اللہ کا قانون یہی ہے کہ والدین کے ذریعے سے اولاد جو ہے، نسل جو ہے وہ آگے چلتی ہے۔ اور پھر والدین میں سے ماں کی شان بھی بیان کی جاتی ہے، بڑی شان ہے، اور عام طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ والد کی عظمت اور شان پر اس طریقے سے گفتگو نہیں کی جاتی، اتنا بیان نہیں کیا جاتا، حالانکہ جیسے ماں کی بہت شان ہے اسی طرح والد کی بھی، باپ کی بھی بڑی شان ہے۔ سورہ بنی اسرائیل ہی کو اگر دیکھ لیں جہاں پہ یہ ذکر ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اس سے آگے کیا ذکر ہے کہ اما یبلغن عندک الکبر او احدہما کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما واخفض لہما جناح الذل من الرحمۃ وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ مختصراً اس کے معنی اور مفاہیم یہ ہیں، اللہ فرما رہا ہے کہ تم میری عبادت کرو، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو، احسان کرو، ان کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرو، انہیں برا بھلا مت کہو۔ فرمایا کہ ان میں سے دونوں یا ایک اگر بڑھاپے کی عمر تک پہنچ جائیں فلا تقل لہما اف، تو انہیں اف تک بھی نہ کہو، ولا تنہرہما، انہیں جھڑکو مت، وقل لہما قولا کریما، اور ان کے ساتھ بڑی محبت اور عاجزی کے ساتھ بات کرو۔ اور پھر فرمایا واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ، اپنے عاجزی کے، رحمت کے، محبت بھرے بازو ان کے لیے ہمیشہ بچھائے رکھو، یعنی ان کی خدمت کرتے رہو۔ وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اور ان کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا بھی کرتے رہو کہ اللہ جس طرح انہوں نے بچپن میں میرے ساتھ محبت کی، شفقت کی، مجھے پالا، تو بھی ان پر رحم فرما۔ تو یوں اللہ سبحانہ وتعالی کا یہ حکم ہے۔ اب ماں کی شان، پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر جو ایک صحابی نے پوچھا کہ سب سے پہلے میرے اچھے سلوک کا حقدار کون ہے، فرمایا ماں، پھر پوچھا گیا، پھر فرمایا ماں، پھر پوچھا گیا، پھر فرمایا ماں، پھر پوچھا گیا، پھر فرمایا باپ۔ تو حقیقت ہے ماں کی بھی بڑی شان ہے، لیکن والد کی شان یہ ہے، ماں الجنت تحت اقدام الامہات، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت جو ہے ماؤں کے قدموں تلے ہے، اور دوسری جانب فرمایا کہ باپ جو ہے وہ جنت کا درمیانی دروازہ ہے، حتیٰ کہ فرمایا گیا کہ اس کو ضائع مت کر بیٹھنا، یعنی باپ کی شان کو نظر انداز نہ کر دینا۔ اگر ہم جنت، ماں کی خدمت جنت کا باعث ہے، جنت ہے، تو جنت میں داخلہ کس ذریعے سے ہوگا؟ دروازے سے، اور اس کا بڑا اور درمیانی دروازہ جو ہے وہ باپ ہے، یعنی باپ کی خدمت بھی لازمی ہے، ورنہ دروازے سے داخل نہیں ہو سکتے۔ تو یوں اسلام کی تعلیمات کتنی خوبصورت ہیں، والد کو جنت کا دروازہ فرما دیا اور درمیانہ دروازہ فرما دیا۔ آپ دیکھیے مساجد ہوں یا گھر بھی ہوں تو عام طور پہ جو ڈیکوریشن کی جاتی ہے تو درمیان والا دروازہ جو ہوتا ہے وہ تھوڑا بڑا ہوتا ہے، وہ زیادہ خوبصورت ہوتا ہے۔ تو یوں ہی اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہی فرما رہے ہیں کہ یہ تمہارا درمیان والا بڑا دروازہ ہے، خوبصورت دروازہ، اور زیادہ تر لوگ جاتے ہی درمیان والے دروازے سے ہیں۔ تو یوں ماں ہوں یا باپ ہوں، دونوں کی بڑی شان ہے۔ ماں کی خدمت سے جنت ملتی ہے، لیکن اس جنت میں داخلے کا ذریعہ باپ کی خدمت ہے، وہ بڑا دروازہ والد ہیں۔ اور والد کی شان کیا ہے؟ ماں
اگرچہ بچے کو 9 ماہ اپنے پیٹ میں رکھتی ہے، وہ جنم دینے کی جو تکالیف ہیں وہ سہتی ہے، بہت بڑی قربانی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اس کو نہیں بھولنا چاہیے۔ تو والد جو ہے وہ پوری زندگی باہر کی جو موسم ہیں، چاہے گرمی ہے، سردی ہے، طوفان ہے، دھوپ ہے، جس طرح کا بھی باہر موسم ہو، اس نے کام کے لیے نکلنا ہے۔ وہ صرف اور صرف اس لیے کہ گھر میں اس کے جو بچے ہیں انہیں چھت میسر آ سکے، وہ گرمی اور سردی سے اور وہ معاشرے کے گرم اور سرد ماحول سے بچ سکیں۔ تو والد کا بڑا مقام ہے۔ والد جو ہے، باپ جو ہے، پوری زندگی وہ اپنے خاطر کچھ نہیں کرتا، اس کی خواہش یہی ہوتی ہے، وہ کماتا اسی لیے ہے کہ میری اولاد جو ہے اس کا کھانا پینا اچھا ہو جائے، اس کو آسائش مل جائے، اس کی تعلیم و تربیت اچھی ہو جائے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ والد جو ہیں وہ بوڑھے ہو جاتے ہیں، والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں، خصوصاً والد پوری زندگی کما کما کر بوڑھا ہو جاتا ہے۔ جب والد بوڑھا ہو جاتا ہے اور اب اس کو ضرورت پڑتی ہے کہ اب اس کے بچے جو ہیں وہ اس کی خدمت کریں، اس کے آرام کا خیال رکھیں، اس کے ساتھ اس کے پاس بیٹھیں، اس سے محبت بھری باتیں کریں، اس کے دکھ درد کو سنیں کہ جو پوری زندگی اس نے اپنے بچوں کے لیے کیا، ان کے لیے محنت کی، ان کے لیے دنیا کی دوڑ دھوپ کی ہر پریشانی کو، ہر تکلیف کو برداشت کیا، حتیٰ کہ کہا گیا، عام طور پہ آج بھی مشہور ہے کہ والد جو ہے اس جگہ پر قدم بھی رکھ دیتا ہے جہاں بندہ جانا نہیں چاہتا، صرف اس لیے، یعنی وہ زمانے کی تمام سختیاں برداشت کر لیتا ہے، لوگوں کی تمام تلخ اور ترش باتیں برداشت کر لیتا ہے، جہاں پہ کام کر رہا ہوتا ہے وہاں کام کرنے کی جگہ پر باتیں ہر قسم کی برداشت کر لیتا ہے، صرف اس وجہ سے کہ میری اولاد جو ہے اس تک لقمہ حلال پہنچتا رہے، اس کی جو ضروریات زندگی ہیں وہ اس کو آسانی سے پہنچتی رہیں، اس میں کسی قسم کا کوئی خلل نہ آئے، کوئی رکاوٹ نہ آئے۔ تو یوں حقیقت میں والد جو ہے وہ مقدس محافظ بھی ہے، جو ساری زندگی خاندان کی نگرانی بھی کرتا ہے، حتیٰ کہ اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت اور پرورش کے لیے اپنی جان تک لڑا دیتا ہے کہ میری اولاد جو ہے اسے کسی قسم کی کوئی کمی پیش نہ آئے، کسی قسم کی ان کی آسائش میں، ان کے تعلیم و تربیت میں، کھانے پینے میں کوئی بھی کمی نہ رہ جائے۔ اور پھر باپ ہی ہوتا ہے جو اپنے اہل و عیال اور اولاد کو پالنے کے لیے خود بھوکا رہ کر بھی گزارا کر لیتا ہے، خود روکھی سوکھی کھا کر بھی گزارا کر لیتا ہے، لیکن اس کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ اس کی اولاد جو ہے وہ اچھے سے اچھا کھانا کھائے، اچھے سے اچھا لباس پہنے، اسے اچھی سے اچھی تعلیم و تربیت حاصل ہو، ہر قسم کی زندگی کی آسائشیں اور ضرورتیں آسانی کے ساتھ حاصل ہو جائیں۔ یہ باپ کی شفقت ہے۔ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ باپ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے، اور ایک موقع پر درمیانی دروازہ بھی فرمایا، اگر تو چاہے تو اس دروازے کی حفاظت کر یا اس کو ضائع کر دے، یعنی باپ کی خدمت کر لے گا تو اس دروازے کی حفاظت کر لے گا، خدمت نہیں کرے گا تو پھر تو اس دروازے کو ضائع کر بیٹھے گا۔ اسی طرح ایک موقع پر ایک صحابی رضی اللہ عنہ جو خود بھی کماتے تھے، ان کے اپنے بچے بھی تھے، تو اپنے اہل و عیال پر، اپنے بچوں پر بھی پیسہ لگاتے تھے۔ تو ان صحابی رضی اللہ عنہ کے والد گرامی جو خود بھی صحابی تھے، تو ان کے والد جو ہیں وہ اپنے بیٹے کی شکایت لے کر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ بیٹا بھی وہیں موجود تھا، یعنی ان کے جو بیٹے صحابی تھے وہ بھی موجود تھے۔ تو وہ کہنے لگے، پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے بیٹے کے مال میں سے کچھ خرچ کر سکتا ہوں یا نہیں، کیونکہ یہ روکتے ہیں، بیٹا روکتا ہے۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس صحابی رضی اللہ عنہ کے بیٹے سے فرمایا جو خود بھی صحابی ہیں کہ انتا و مالک لابیک، تو اور تیرا سارا مال تیرے والد ہی کا ہے، کہ اسی کے ذریعے سے تو اس دنیا میں آیا، اس نے بچپن میں تجھے پالا، اپنا سب کچھ تجھ پہ قربان کر دیا، اب اسے پیسوں کی ضرورت ہے تو یہ سب کچھ اسی کا ہے، حتیٰ کہ تو بھی اسی کا ہے۔ تو یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دین اسلام کی تعلیمات ہیں۔ اور پھر والد کی عظمت یہ ہے کہ وہ ساری زندگی، اگرچہ بعض اوقات باپ جو ہے وہ تھوڑی سختی بھی کرتا ہے اولاد کی تربیت کے معاملے میں، لیکن وہ ایسے سورج کی مانند ہوتا ہے جو بچے کی پرورش میں وہ جو سورج کی کرنوں کی ضرورت ہوتی ہے، تھوڑی سی تپش کی ضرورت ہوتی ہے،
اس کا کردار ادا کر رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح والد کی شان تو یہ ہے، پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین مبارکہ میں ملتا ہے کہ فرمایا گیا اللہ کی رضا والد کی رضا میں ہے اور اللہ کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں ہے۔ یعنی اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو والد کو راضی کر لو، والد کو ناراض کرو گے تو اس کا مطلب اللہ کو ناراض کر لیا۔ اور ایک موقع پر جو سیدنا جبریل امین علیہ السلام حاضر ہوئے اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ممبر مبارکہ پر 3 مرتبہ آمین فرمایا۔ ان میں سے ایک رمضان کے روزوں کے بارے میں تھا، ایک درود پاک کے بارے میں تھا کہ جس نے رمضان کے روزے میں اپنی بخشش نہ کروائی اس کے بارے میں وہ بھی تباہ ہو گیا۔ آقا کریم نے آمین بولی، یہ سیدنا جبریل امین دعائیں کر رہے ہیں، بد دعائیں دے رہے ہیں۔ اسی طرح دوسری بد دعا یہ تھی کہ جو درود پاک نہ پڑھے وہ بھی جنت کا راستہ بھول گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آمین۔ تیسرا یہ تھا کہ جبریل امین علیہ السلام انہوں نے یہ دعا کی کہ جو زندگی میں اپنے والدین کو پائے اور ان کی خدمت کر کے جنت نہ لے وہ بھی تباہ ہو گیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا تو پتہ چلا کہ اگر والدین موجود ہوں، ماں ہیں باپ ہیں، اور ان کی خدمت نہ کر سکے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بد دعا پر آمین کہا ہے کہ جو خدمت کر کے جنت کا مستحق نہیں بنتا پھر جنت بھی اس کی نہیں ہوئی اور پھر تباہ و برباد ہو گیا جو اللہ کی رضا حاصل نہ کر سکا۔ تو یوں باپ کی بہت شان ہے۔ باپ وہ واحد شخص ہے کہ جو اپنی اولاد کے لیے سب سے زیادہ مخلص ہوتا ہے۔ عام طور پہ بعض اوقات بہن بھائی بھی حسد کا شکار ہو سکتے ہیں، رشتہ دار ہو جاتے ہیں، دوست احباب ہو جاتے ہیں، لیکن باپ ہمیشہ یہی چاہتا ہے کہ میرا بیٹا جو ہے وہ دنیا کا سب سے عظیم انسان بن جائے، دنیا کی تمام اسے نعمتیں اور کامیابیاں مل جائیں، حتیٰ کہ وہ تو یہ چاہتا ہے کہ مجھ سے بھی بڑھ کر ہر میدان میں یہ کامیابیاں حاصل کر لے۔ تو یوں حقیقت میں والدین اور پھر باپ بھی بہت زیادہ اپنی اولاد کے لیے محنت کرتا ہے، مشقت کرتا ہے، پوری زندگی گزار دیتا ہے، لیکن باپ کو اس کی محنت کا اس طرح اولاد کی جانب سے صلہ نہیں ملتا۔ حتیٰ کہ ہم تو دیکھتے ہیں جو بیرونی ممالک ہیں وہاں پر بھی غالباً ابھی یہاں پر بھی یہ ٹرینڈ شروع ہو چکا ہے کہ والدین بوڑھے ہو جائیں، خصوصاً باپ تو اس کو اولڈ ہوم میں چھوڑ دیتے ہیں کہ جی آپ وہاں رہیں۔ نہیں، والدین اگر بوڑھے ہو جائیں، قرآن کا اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم یہی ہے کہ ان کے پاس بیٹھیں، ان کے ساتھ محبت بھری گفتگو کریں، ان کی خدمت کریں، اف تک نہ کہیں اور ان کے لیے دعائے رحمت بھی کرتے رہیں۔ تو آج ضرورت اس امر کی ہے، یہ والدین کے حقوق ہیں، اولاد کے فرائض ہیں کہ وہ اپنی والدین کی ہر بات، ہاں اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اگر کوئی حکم دیں وہ نہیں مانی جائے گی، باقی ہر بات مانی جائے گی۔ حتیٰ کہ اسلام کی تعلیمات، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات تو یہ ہیں کہ اگر والدین مشرک ہوں، کافر ہوں، پھر بھی ان کے ساتھ نیک سلوک کیا جائے کیونکہ والدین تو ہیں۔ ہاں ان کی جو دین اسلام اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے برعکس بات ہوگی وہ نہیں مانی جائے گی۔ تو اس لیے آج ضرورت اس امر کی ہے کہ میں آپ ہم سب اپنے والدین کی خدمت کریں اور جنت کے مستحق بن جائیں، خصوصاً باپ کو بھی اس جو پوری زندگی انہوں نے ہمارے لیے محنت کی، کوششیں کی، ان کی خدمت کا صلہ جو ہے وہ محبت کے ذریعے سے، بہتر سلوک کے ذریعے سے ان کے لیے دعائے رحمت کر کے وہ انہیں ضرور دیا جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دین اسلام کی تعلیمات پر پورے طریقے سے عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا۔ آپ سماعت فرما رہے ہیں پروگرام یاد الہی۔ ناظرین سامعین، والد کو ایک نظر دیکھنا، حدیث مبارکہ میں ہے ایک مقبول حج کا ثواب۔ صحابی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر ہم 100 مرتبہ دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ کی رحمت کے خزانوں میں کمی نہیں، اس کی ذات پاک ہے، وہ 100 مرتبہ مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو والد کو دیکھنا، والدین کو دیکھنا، ماں باپ کو محبت کے ساتھ دیکھنا، یہ ایک نظر دیکھ لینا مقبول حج کے برابر ثواب ہے۔ ہم یہاں سے پیسے خرچ کر کے جاتے ہیں لاکھوں روپیہ لگا کے اور پتہ نہیں ہوتا کہ وہ حج مقبول ہے، یعنی قبول ہوا یا نہیں، لیکن اگر اپنے والدین کو محبت کی نظر سے دیکھ لیں، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں مقبول حج کا ثواب ہے، قبول شدہ حج، یہیں بیٹھے قبول شدہ حج ہم کر سکتے ہیں۔ لیکن
ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم ان چیزوں سے بہت دور ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں یہ تمام سعادتیں عطا فرمائے۔ محمد عتیق صاحب ہیں، کہتے ہیں بچوں کو نماز سکھانے کی کوشش کر رہا ہوں، مشکل پیش آ رہی ہے، کوئی وظیفہ بتا دیں۔ جی بچوں کو نماز الفاظ سکھانا چاہ رہے ہیں تو بچوں کی عمر کے مطابق ایک ایک لفظ، دو لفظ روزانہ ان کو پڑھنا سکھائیے، اور جیسے جیسے آگے بڑھتے جائیں پیچھے والے الفاظ بھی ساتھ شامل رکھیں، پوری نماز سنتے جائیں، یہ طریقہ ہے۔ دوسرا، اگر نماز پڑھنے سے آپ کی مراد نماز پڑھنا ہے کہ پڑھنا نہیں چاہتے، تو پھر آپ گھر میں فرض کے علاوہ باقی نماز گھر میں پڑھا کریں، بچوں کو ساتھ کھڑا کر لیں، بچے بھی پڑھیں گے آپ کو دیکھ کر کہ نماز کیسے پڑھنی ہے، قیام کیسے کرنا ہے، رکوع کیسے کرنا ہے، سجدہ کیسے کرنا ہے، ظاہری جو نماز کا طریقہ وہ دیکھ کر سیکھ لیں گے۔ تو اس میں وظیفہ یہی ہے کہ ان کو ایک ایک لفظ کر کے آپ سکھاتے جائیں۔ ان کے علاوہ ہمارے ایک اور لسنر، انہوں نے اپنا خواب بیان کیا، نام نہیں لکھا، تو اس میں جو آپ نے خواب بیان کیا ہے سیڑھیاں چڑھنے اترنے کا دیکھا آپ نے، تو ایسا کوئی پریشان کن نہیں، اللہ تعالیٰ خیر فرمائے گا۔ سائمہ صاحبہ انہوں نے کہا السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ کہتی ہیں کہ میری بھانجی ہے میرا فاطمہ، 1 سال کی، اسے بہت نظر بد لگتی ہے، بہت بیمار رہتی ہے، کھاتی پیتی نہیں، ایک تو علاج بھی کروائیے، دوسرا اس کو صبح اور شام سورہ فاتحہ، آیت الکرسی اور 4 قل 3 مرتبہ پانی پر دم کر کے پلا دیں، اور نظر بد کے لیے سورہ نون والقلم جو 29ویں پارے کی دوسری صورت ہے، اس کی آخری دونوں آیات بینات بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ 3 مرتبہ پڑھ کر اس پر دم کر دیں، اول آخر تا تعداد میں درود پاک پڑھیں، انشاءاللہ اللہ تعالی نظر بد سے حفاظت فرمائے گا۔ کرن ملک صاحبہ ہیں، کہتی ہیں السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ کہتے ہیں کہ بھائی میری آپی کے پورے جسم میں گلٹیاں بنی ہیں، کوئی وظیفہ؟ انہیں چاہیے کہ وہ اپنی شہادت کی انگلی پر اپنا لعاب دہن لگائیں اور پھر 3 مرتبہ بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر، اور 1 مرتبہ سورہ زخرف کی آیت مبارکہ، سورہ زخرف کی آیت مبارکہ 79 ام ابرموا امرا فانا مبرمون، یہ پڑھ کر دم کریں اور وہ لعاب اس گلٹی وغیرہ پر لگا دیں، اور اس کے ساتھ صدقہ اور خیرات کریں، خصوصاً اگر پانی پلانے کا کوئی انتظام ہو سکتا ہے، جو پیاسے ہوتے ہیں گرمیوں میں، یا ویسے کسی کو ضرورت ہے کہیں پانی کا انتظام ہو جائے، تو انشاءاللہ اللہ تعالی یا صدقہ اور خیرات کسی اور شکل میں کر دیا جائے، مستحق لوگوں تک کھانا پہنچا دیا جائے، پیسے پہنچا دیے جائیں، سردیاں ہیں، مستحق بچے ہیں تو گرم کپڑے، جرسیاں، یہ جوتے لے دیے جائیں، انشاءاللہ اللہ تعالی خیر فرمائے گا۔ ان کے علاوہ ہمیں جوائن کیا ہمارے ایک اور لسنر، کہتے ہیں السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ کہتے ہیں بہت اچھا کام آپ کر رہے ہیں، اللہ تعالی مدد فرمائے، نیکی کے کام کی توفیق دے، آمین۔ جی شکریہ آپ کا۔ سجاد صاحب میں پٹھوں میں کھنچاؤ کے لیے وظیفہ 3 مرتبہ یا 7 مرتبہ پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور دائیں ہاتھ یا شہادت والی انگلی رکھ کر درد کی جگہ پر اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر، اس کو پڑھیں۔ سمیرہ صاحبہ کہتی ہیں السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ کہتی ہیں بھائی اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، آمین۔ اور والدین کی مغفرت کی دعا انہوں نے کہا جی اللہ تعالیٰ آپ کے والدین، تمام امت مسلمہ، تمام ہمارے مسلمان بہن بھائیوں کے والدین کی مغفرت فرمائے۔ ریاض صاحب نے پوچھا کہ ظہر سے عشاء تک کی نمازیں قضا ہو گئیں، کیسے پڑھوں؟ جی فرض سبھی پڑھنے ہیں، جتنے فرض ہیں 4 ہیں، ظہر کے 4، عصر کے 3، مغرب کے 4، عشاء کے، اور ساتھ 3 وتر جو ہیں واجب، وہ بھی پڑھ لیں۔ اور ان کے علاوہ ہمارے ایک اور لسنر کہتے ہیں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کہتے ہیں میرے باپ پر میری جان بھی قربان۔ بے شک۔ جی ناظرین و سامعین، پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے، انشاءاللہ کل صبح دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی پروگرام یاد الہی میں۔ اپنے میزبان محمد لقمان رضا اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا